کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رب العالمین کی حمد و ثنا جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق داتا اور پوری کائنات کو چلانے والا، درود و سلام امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ حضرات، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور ان سے محبت رسول اور اس کے تقاضے، سب سے قبل محبت رسول کے لیے اللہ سے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے پوری کائنات پر بہت احسان کیے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ انسان ساری زندگی اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام دیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ نے کسی نعمت کا امت محمدیہ پر احسان نہیں کیا۔ اگر کوئی نعمت احسان کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے تو وہ نعمت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اللہ نے ہمیں اتنے احسان کے ساتھ اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے تو ہماری محبت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ حضرات، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اسی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ان کے ساتھ محبت کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اللہ پاک نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری کائنات کی طرف مبعوث فرمایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اللہ پاک نے ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا بھی فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ پوری کائنات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کتنی ہونی چاہیے۔ میرے رب نے اور مصطفیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ انسان، تجھے میرے ساتھ محبت کتنی ہوگی تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مسلمانوں، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں آپ کو پوری دنیا سے، پوری کائنات سے، تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور تمہاری جان سے تم میں زیادہ عزیز نہ ہو۔ اگر میں تمہیں تمہارے نفس سے، تمہاری جان سے زیادہ عزیز ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ ایک دفعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرمانے لگے، آقا آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، پوری کائنات سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہیں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اگر میں تجھے تیری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں پھر تیرا ایمان نامکمل ہے، پھر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں تمہیں پوری کائنات سے حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہوں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارا ایمان کس جگہ پہ کھڑا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا آپ نے اپنی کبھی گریبان میں دیکھا کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کتنی ہے؟ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت آپ لوگوں کو اپنی جان سے زیادہ ہے تو آپ کا ایمان مکمل ہے، اگر اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے تو آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ میں آپ کو محبت رسول اور اس کے تقاضے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا تھی۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آگے کہنے لگا آقا جب تک میں آپ کے پاس رہتا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہتا ہوں تب تک میرے دل کو سکون ملتا ہے، میرا دل اطمینان میں رہتا ہے اور میرے غم اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور جب میں آپ سے جدا ہو کر اپنے گھر جاتا ہوں اپنے بچوں کے پاس بیٹھتا ہوں اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہوں میرا پھر دل کرتا ہے کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں، میں اپنے گھر سے اٹھتا ہوں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہنے لگا آقا ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اتنی محبت تو میرے ساتھ نہ کر، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تو زندہ کیسے رہے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا آقا کیا ایک وقت ایسا آئے گا میں بھی فوت ہو جاؤں گا، آپ بھی فوت ہو جائیں گے، میں تو بہت کمزور ہوں، میں غریب ہوں، اللہ آقا جی کیا میری آپ کے ساتھ جنت میں ملاقات ہو سکے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی اوپر سے جبریل رب کا قرآن لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، کہا آقا اس اپنے دیوانے کو اس آیت کو سنا دے۔ رب نے میرے اس پیغمبر پر یہ قرآن نازل کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اگر تم اس آیت پر عمل کرو گے تو میری اور تمہاری جنت میں ملاقات ہو سکتی ہے، تم جنت میں مجھے دیکھ سکو گے۔ ہماری محبت کیا ہے؟ ہم روز پیغمبر کی سنت کو داڑھی کو منڈوا کر گلیوں کی نالیوں کی زینت بناتے ہیں، اگر قیامت والے دن میرے پیغمبر نے تم سے اپنے چہرے کو موڑ لیا پھر کس طرف جاؤ گے؟ ہماری محبت تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر جو داڑھی سجتی تھی ہم آقا جیسا چہرہ بھی نہیں بنا سکتے، کہنے کو ہم عاشق رسول ہیں، ہماری محبت بہت ہے، ہم آقا سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو روز منڈواتے ہیں اور نالیوں گلیوں کی زینت بناتے ہیں۔ یہ کس طرح کی محبت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں، ایک صحابی آیا، اس نے دروازے کو دستک دی،
کہا آقا کسرا کے 2 سپاہی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کسرا اس وقت کی سپر پاور تھا جیسے آج کا امریکہ سپر پاور ہے۔ بادشاہ نے کسرا کے 2 سپاہیوں کو میرے پیغمبر کی خدمت میں بھیجا مذاکرات کرنے کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر نکلے، دیکھا ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، وہ بھی داڑھی منڈواتے ہیں، ان کی مونچھیں اتنی اتنی بڑی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کو موڑ لیا، گھر واپس چلے گئے۔ وہی صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا آقا کہ یہ بہت دور سے آئے ہیں، آپ نے ان سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی، میں محمد اس کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا جس کو میرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ اگر میرے پیغمبر نے قیامت والے دن اپنے چہرے کو موڑ لیا پھر کدھر جاؤ گے؟ تم پیغمبر کی سنت کو اپنے چہرے پہ کیوں نہیں سجاتے؟ حضرات، آپ کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ نے پیغمبر کی سنت کو منڈوا کر نالیوں کی زینت بنایا، لیکن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو آگے بیان کرنے لگا ہوں کہ صحابہ کی محبت، وفاداری میرے آقا کے ساتھ کیسی تھی۔ آئیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ نے میرے پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ ہمیں تو اسلام تحفے میں مل گیا لیکن ہم عمل بھی نہ کر سکے اس پر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے کفار نے قید کر لیا ہے، قید کر کے آپ کا کھانا بند کر دیا ہے، پانی بند کر دیا ہے، کھانا پینا بند کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، نیزے مار رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو سولی پہ لٹکا دیا اور کہنے لگے ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دو کہ اگر میری جگہ محمد ہوتے تو میری جان چھوڑ دی جاتی۔ لیکن خبیب نے جواب کیا دیا؟ کہا مکے کے لوگوں، میری ایک جان ہے، اگر میری 100 جانیں بھی ہوتی میں پیغمبر کی محبت میں آپ کی سیرت پہ قربان کر دیتا، لیکن میں یہ الفاظ اپنی زبان سے کبھی نہیں بولوں گا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تھی۔ ہماری محبت کے دعوے تو ہیں لیکن ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بلا دیا۔ ہماری محبت تو بہت ہے آقا سے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آ جائے تو کہا جاتا ہے ہمارے امام نے یوں کہا، اپنے امام کی بات کو مان لیتے ہیں، میرے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کس طرح کی محبت ہے؟ تم نے کلمہ نبی کا پڑھا لیکن اہمیت امام کی بات کو دیتے ہو، یہ کس طرح کی آپ کی محبت ہے؟ دعوے تو ہمارے محبت رسول کے ہیں کہ ہم محبت رسول میں اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، لیکن مجھے بتلا یہ کس طرح کی تیری محبت ہے؟ تو میرے پیغمبر کی سنت کو، آقا کی حدیث کو چھوڑ کر اپنے امام کی بات کو ترجیح دیتا ہے، یہ محبت ہے تیری؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ،
میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری نافرمانی کرے گا، میری سنت کو چھوڑے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیری میری محبت تو یہ ہونی چاہیے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں ماننے کو کہیں، جس بات کو ہمیں کہیں وہ مان لی جائے، اور جس سے منع کریں وہ رک جائیں۔ ہماری محبت تو یہ ہے، 12 ربیع الاول والے دن کیک کے اوپر میرے پیغمبر کا نام لکھ کے اس کو کاٹا جاتا ہے۔ کیا ہے جی؟ ہم عاشق رسول ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے نبی کے لیے عاشق کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے اپنے لیے محبت کے الفاظ کا چناؤ خود کیا ہے۔ کیک کاٹا جاتا ہے، میرے پیغمبر کا نام لکھا ہو، اس کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے۔ یہ محبت ہے ہماری۔ یقین جانیے میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ کسی بڑے شہر میں جائیں، یقین جانیے عورتیں بچیاں برہنہ لباس میں میک اپ کر کے گلیوں کی زینت بن کے ڈانس کرتی ہیں۔ کیا ہے جی؟ میرے پیغمبر کی آمد کی خوشی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ یہ کس طرح کی محبت ہے؟ محبت تو یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرے پیغمبر نے جس بات کا حکم دیا اس کو تسلیم کیا جائے، اور جس بات سے منع کیا اس سے رک جائے۔ لیکن ہماری محبت یہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے اپنا تن من دن قربان کر دیا۔ ہمارے پاس اسلام بغیر مشکلات کے ہم تک پہنچ گیا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ صحابہ کرام کے بہت سے واقعات، حضرت زید بن مسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، کفار نے ان کو گرفتار کر لیا، قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ رستے میں ابو سفیان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ کہتا ہے زید اگر تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو تو کیا کرتا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں کبھی بھی یہ گوارا نہیں کروں گا، میری جان جا سکتی ہے لیکن میں یہ گوارا کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ میری جگہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ میرے آقا کی محبت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ ہماری محبت اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنے دل میں سوچیں ہماری محبت کیا ہے۔ کہ ہم نے سوچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں کیا ہے؟ کتنی محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے تھے، ایک قافلے والوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اغوا کر لیا، اغوا کر کے اوقاز کے بازار میں خرید و فروخت کر دیا، اوقاز کے بازار میں فروخت کیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکیم ابن حزام نے اپنی پھپھو جان کے لیے خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ خدمت کرے اس لیے اسے خرید لیا۔ آپ کی وسادت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ ایک دن ایسا ہوا، لوگ حج کرنے کے لیے آئے، حضرت زید رضی اللہ تعالی ان کے قبیلے کے لوگ بھی آئے، انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا اور واپس حج سے واپس گئے، جا کے حضرت زید کے والد کو بتایا کہ آپ کا بیٹا فلاں جہاں پہ غلامی کر رہا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ اور ان کے چچا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے کے لیے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، آقا ہم زید کو لینے آئے ہیں، زید میرا بیٹا ہے۔ چچا کہنے لگا، زید میرا بھتیجا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، میرے آقا نے پوچھا، زید یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آقا یہ میرے والد صاحب ہیں اور ساتھ میرے چچا ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زید یہ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جا، تجھے میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ والد کہنے لگا، زید تو آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر غلامی کی زندگی کو کیوں پسند کر رہا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی میرے آقا کے ساتھ محبت، کہنے لگے مجھے آزادی کی زندگی سے اچھی یہ غلامی کی زندگی ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی رہوں گا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تھی۔ آج 25 دسمبر ہے، مسلمانوں نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، آج عیسائیوں کی عید ہے، کلمہ پڑھنے والے عیسائیوں کی خوشی میں جا کے شریک ہوتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ عیسائیوں کی خوشی 25 دسمبر کو ہم سب مل کے منائیں گے۔ یہ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم، اسلامی ریاست کے وزیر اعظم کا حال ہے۔ عیسائی کفر کرتے ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، معاذ اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور تم کس طرح کے مسلمان ہو؟ تمہاری غیرت کا جنازہ کیوں نکل چکا ہے؟
تم جاتے ہو ان کے گرجوں میں جا کر کیک کاٹتے ہو، وہ تو اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جنا ہے۔ تمہاری کس طرح کی محبت ہے؟ کلمہ تم نے پڑھ لیا لیکن اس کے مقصد کو تم نے بھلا دیا۔ آج بھی دیکھیں ٹکے کا کونسلر یا چیئرمین یہ ڈوگرالی والی مسجد کے پاس ہیں سائی، اکثر ماشاءاللہ اپنے آپ کو اہل حدیث اہل سنت کہلانے والے ان کی خوشی میں جا کے شریک ہوتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ یہ اللہ پاک سب سے بڑی گالی ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور ہم ان کو روکنے کی بجائے، ان کو دعوت دینے کے بجائے ان کے ساتھ جا کے شریک ہوتے ہیں، انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جی محبت ہے میری اور آپ کی، ہم نے محبت رسول کا نعرہ تو لگایا، لیکن یہ کس طرح کا پیار ہے، کس طرح کی محبت ہے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک بڑھیا جنگ احد ہے، ایک بڑھیا کو اطلاع ملی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ اپنے گھر سے نکلی، ہاتھ میں سوٹی پکڑی، چھڑی پکڑی اور میدان احد کی طرف جا رہی ہے۔ راستے میں بتانے والے نے بتایا کہ اے عورت، تیرا خامد شہید ہو چکا ہے۔ کہنے لگی میرا خامد شہید ہو چکا ہے، بتائیں آمنہ کے لال کا کیا حال ہے، وہ خیریت سے ہیں؟ کہنے والے نے کہا ہاں وہ خیریت سے ہیں۔ تھوڑا سا آگے گئی، ایک اور کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ کہنے والے نے کہا اے عورت، تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ اس عورت نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آگے دوڑ گئی۔ راستے میں ایک اور آدمی کے ساتھ ملاقات ہوئی، پوچھنے لگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہیں، لیکن تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ ماں جی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آگے چلی گئی۔ جا کے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہیں۔ اس کے سارے غم، اس کی تکلیفیں، اس کی پریشانیاں دور ہو گئی۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے ما کان یؤمن، کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہے کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیں پوری کائنات سے زیادہ، اپنے والدین اولاد سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عزیز ہوں، اس عورت کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت دیکھیں۔ خامد بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی ہے ساری پریشانیاں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ اس ماں جی نے
اس آیت پر عمل کیا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ ہماری محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کی ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہماری جلوت، ہماری خلوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہو۔ یہ محبت رسول کے نعرے لگانے سے، یہ جھنڈیاں 12 ربیع الاول کو میلاد منانے سے آپ کی محبت یہ محبت نہیں ہے، یہ صحابہ اکرام کی محبت نہیں تھی آپ کے ساتھ۔ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اس سے رک جانا چاہیے، یہ ہماری محبت ہے۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو اپنی بیٹیوں کو، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے، تو اپنی بیٹیوں کو بازاروں میں بیچتا ہے، وہ میک اپ کر کے۔ میرے پیغمبر نے تو اس چیز سے منع کیا ہے۔ تیری عجیب محبت ہے میرے پیغمبر سے، تو میرے پیغمبر کی بات کو چھوڑ کر تو کہتا ہے نہیں، پیغمبر کی بات نہیں بڑی، میرے مولوی کی بات بڑی ہے، میرے امام کی بات بڑی ہے۔ تیری نماز تب قبول ہوگی اگر تیری نماز پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوگی۔ تو جو بھی عمل کرے گا اپنے قول الفعل میں، وہ تب اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جب وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہوگا۔ اس محبت کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر تو میرے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے آقا اس کائنات میں اتنی شانیں، اتنی عظمتیں لے کے آئے، اور اللہ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا اور کسی نعمت کا احسان ہم پر نہیں کیا۔ میرے آقا کو اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا
اور ہم اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانتے، ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتے۔ میرے آقا اتنی شان اور مقام دنیا میں لے کے آئے، میرے آقا اس کائنات میں آئے، والضحیٰ کا مکھڑا لے کے آئے، علم نشرہ کا سینہ لے کے آئے، وما رمیتا اذ رمیتا کے ہاتھ لے کے آئے، وما ینطق عن الہوا کی زبان لے کے آئے، نون والقلم کا ناک لے کے آئے۔ میرے آقا اس کائنات میں آئے، آدم کی انابت لے کے آئے، نوح کی استقامت لے کے آئے، ابراہیم کی خلیلی لے کے آئے، زکریا کی دعا لے کے آئے۔ اور میرے آقا اس کائنات میں آئے، آمنہ کے لال بن کے آئے، بدر الدجا بن کے آئے، والی بطحا بن کے آئے۔ میرے آقا اس کائنات میں آئے، میرے رب نے اپنے قرآن میں اس امر کا اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر، میں نے آپ کی عظمت کے تذکرے اتنے بلند کر دیے ہیں، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، زمین والے، آسمان والے آپ کی عظمت کے تذکرے کریں گے، اور میں رب خود بھی آپ کی عظمت کا تذکرہ کروں گا۔ میرے آقا اس کائنات میں آئے، اور میرے آقا اس کائنات میں اتنی شانیں لے کے آئے، لیکن میری اور آپ کی محبت آقا علیہ السلام سے کیا ہے؟ آئیے اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، ہم سوچیں کہ ہمارے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت کتنی ہے۔ میرے آقا اس کائنات میں اتنا مقام لے کے آئے، لیکن اگر کوئی فرانس کا کتا، اگر کوئی یورپ کا کتا میرے پیغمبر کی توہین کرے، میرے پیغمبر کے توہین آمیز خاکے بنائے، کیا آقا علیہ السلام کی شان میں کمی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ کیا آپ محبوب علیہ السلام کی عظمت کے لیے، تاجدار ختم نبوت کی عظمت کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ جنہوں نے میرے پیغمبر سے محبت کا ثبوت دیا، محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کیا، میرے محمد کی سیرت کو اپنایا، آئے ابو بکر صدیق بن گئے، آئے عمر فاروق بن گئے، آئے عثمان ذو النورین بن گئے۔ جنہوں نے میرے پیغمبر کی سیرت کو اپنایا، ان کو اللہ پاک نے بہت شانیں اور بہت عظمتیں دی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو نعرہ لگانا ہے، ہم عاشق رسول ہیں، محبت رسول ہیں۔ جنہوں نے میرے آقا کے ساتھ محبت کی، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اجمعین کے حقدار بن گئے، لیکن میرے ملک میں صحابہ کرام کو ان کی شان میں بھی گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام کی اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے، کیا اگر ان کو کوئی گالی دے، کیا ان کی شان میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ اور تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، تیرے دل میں صدیق کی صداقت کا بغض ہے، عثمان کے حیا کا بغض ہے۔ تو نے کیا کیا؟ تو نے کلمہ تو نبی کا پڑھا ہے، لیکن تو ہر وقت پاکستان کا وزیر اعظم اگر ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے تو پھر یہ کیوں اعلان کر رہا ہے کہ 25 دسمبر کو عیسائیوں کے دن میں ہم شریک ہوں گے، ان کی خوشی میں شریک ہوں گے؟ یہ اسلامی ریاست ہے، مذہب پہلے ہے، انسانی ہمدردی بعد میں ہے۔ تو مذہب کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر تو کہتا ہے اسلامی ہمدردی ہے، ہم ان کی عید میں شریک ہوں گے۔ کیا تیری عید میں وہ کبھی شریک ہوئے؟ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتا ہے، کیا انہوں نے کبھی قربانی کی؟
تو کون سی انسانی ہمدردی لوگوں کو بتا رہا ہے؟ اللہ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ان سے محبت دل و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا ہر کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے، پھر ہی ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اور اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اگر جنت کا داخلہ چاہیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔